اب آپ حضور غوث پاک کے والدین کو لے لیجئے کہ آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک کے جو والد ہیں ان کا تقوی اور طہارت آپ دیکھیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ یہ واقعات ہم ہر سال سنتے ہیں کسی نہ کسی مسجد میں، کسی نہ کسی واعظ سے، کسی نہ کسی مقرر سے۔ ان کو سننے اور سنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی یاد رہے اور اس کو ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم بات صرف نبیوں کی کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں معصوم بنایا ہے، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر لوگ انہیں سال ہا سال یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غوث پاک کے والد محترم روزہ ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے کے اندر یا دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آپ دیکھتے ہیں، اس کو آپ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس کو کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جس کا سیب ہے اس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو کھا لیا ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ کیا میں اس کو کھا سکتا تھا؟ یہ سوال ان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوئے۔ اب آپ اس زور کا حال دیکھیے، اس زور کا عالم دیکھیے، کیا ہمیں کوئی چیز مل جائے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی چیز مل جائے تو کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مالک تک پہنچا دے؟ کیا ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو حقیقی مالک ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کی جائے؟ بلکہ عالم تو یہ ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی چیز دکھتی ہے تو اس کو چپکے سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں اور کوئی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک۔ جب ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کو اب کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہے تو وہ اس کو استعمال میں لانے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اگر پیسہ ہے تو اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے مسلمان بھی اس دھرتی پر گزرے ہیں کہ انہوں نے ایک سیب کھایا ہے، کھانے کے بعد ذہن دماغ پریشان ہو گیا ہے کہ اس کے مالک سے پوچھا نہیں، یہ میرے لیے حلال نہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اس کے مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ اسی دریا کے کنارے چلنے لگ جاتے ہیں، چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک بھرا اور پھلا پھولا باغ ہے کہ جس میں درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کی شاخیں دریا کے اندر لٹک رہی ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو جو پکا ہوا پھل ہوتا ہے اس دریا میں گرتا ہے اور دریا کے ساتھ بہنے لگتا ہے۔ تو آپ نے اس کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا، پتہ چلا کہ یہ اس کے مالک ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں، ان کا نام عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل جو دریا کے اندر گرا تھا وہ میں نے کھا لیا ہے، اس کی معافی مجھے چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ایک نیک بندہ ہے اور صالح بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو آسانی سے ملتے نہیں ہیں، کہ جن کو تلاش کرنا مشکل ہے، یہ ایسا بندہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے معاف تو کر دوں گا مگر تجھے 10 سال تک میرے اس باغ کا خیال رکھنا ہو۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی آپ کی شرط ہے اور اس کے بعد آپ مجھے معاف کریں گے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو کہتا رہے بے وقوف تو میرا احسان مان کہ میں نے تجھے بتا دیا، تو میرا احسان مان میں نے تجھے بتا دیا۔ اور 10 سال تو بہت دور کی بات ہے، تو اس کی قیمت بتا کتنے روپے کا ہے؟ 10 20 50 100 1000 کتنے کا ہے؟ وہ قیمت لے اور معاملہ ختم کر۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ نانا ہر کام میں ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی اس کھیت کی اس باغ کی دیکھا والی کر لوں گا۔ 10 سال گزرتے ہیں، 10 سال گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شرط اور ہے، ایک شرط اور ہے۔ اگر کوئی نوجوان ہوتا تو وہ گروان پکڑ لیتا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی رے، 10 سال تیرے باغ کی خیال رکھا میں نے، اس کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ ایک اور شرط ہے۔
انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں تو معافی چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور غوث پاک کے والد محترم کہنے لگے کہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں تیرا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح تک تو بات ٹھیک تھی، مگر کنڈیشن بتانے لگے کہ کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کنڈیشن ایسی ہے وہ کانوں سے بہری ہے، کنڈیشن ایسی ہے وہ زبان سے بول نہیں سکتی ہے، کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ پیر خراب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا نکاح اس سے کر دوں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ چکر میں پڑ گئے، بولے یار زندگی کا سوال ہے، ایک دن کا سوال ہوتا، 2 دن کا سوال ہوتا، 3 دن کا سوال ہوتا، 1 ہفتے کا سوال ہوتا، مہینے کا سوال ہوتا، سال کا سوال ہوتا، بات سمجھ میں آتی، سالوں سال کا سوال ہے، پوری زندگی کا سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگے، کشمکش ہونے لگی، اور وہ آخرکار نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ دنیا تو چند سالوں کی ہے، زندگی تو چند سالوں کی ہے، زندگی بھی گزر جانی ہے، جوانی بھی گزر جانی ہے، اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو وہ جو جہنم ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کو میں کیسے جھیل سکوں گا، اس کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ان کے ذہن و دماغ کے اندر جب یہ بات آئی، آپ اس لڑکی کے والد کے پاس جاتے ہیں، باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایگری کرتا ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، نکاح ہوتا، نکاح ہونے کے بعد وہ کمرے میں انٹر کرتے ہیں، کمرے میں انٹر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دوڑ کر باہر آ جاتے ہیں کہ شاید میں کسی غلط کمرے میں گھس گیا ہوں، شاید میں کسی غلط کمرے میں گھس گیا ہوں۔ وہ دوڑ کر اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میں غلط کمرے میں چلا گیا ہوں، یہ آپ کی وہ لڑکی نہیں ہے جس کی بات آپ نے مجھ سے کی تھی، جس کا رشتہ آپ نے مجھ سے کیا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے والد کہتے ہیں کہ نانا یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ہے، کان سے سن نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، ہاتھ سے کچھ کام نہیں کر سکتی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے آج تک اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ زبان سے بول نہیں سکتی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے۔ میں نے جو کہا تھا یہ سن نہیں سکتی ہے، اس بنیاد پر کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں میں نہیں ڈالی ہے۔ میں نے جو کہا تھا اس کے ہاتھ خراب ہے، اس بنیاد پر کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی حرام کام نہیں کیے ہیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ اس کے پیر خراب ہے، وہ اس بنیاد پر کہا تھا کہ اس کے قدم کبھی غلط راہوں پر نہیں گئے ہیں، اس بنیاد پر میں نے یہ والی بات کہی تھی۔ تو یہ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور ان کے والد محترم کو دیکھیے کہ جو ایک سیب کھایا تھا 10 سال تک اس کی معافی کے لیے ایک باغ میں کام کرتے رہے، تو جب ایسی ماں اور ایسے والد ملتے ہیں تو ان کے شکموں سے جو پیدا ہونے والی ذات ہوتی ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوا کرتا ہے۔ اسی کو دنیا غوث پاک کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی کو لوگ دنیا غوث اعظم دستگیر